بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1907۔ حضرت اقدس نے جلسہ سالانہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ صرف زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی حالت درست نہ ہو۔ جو شخص حقیقی طور پر خدا کو ہی اپنا رب اور مالک یوم الدین سمجھتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ چوری، بدکاری، قمار بازی یا دیگر افعال شنیعہ کا مرتکب ہو سکے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنا خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے۔ غرض انسان جب تک عملی طور پر ثابت نہ کر دے کہ وہ حقیقت میں خدا پر سچا اور پکا ایمان رکھتا ہے، تب تک وہ فیوز اور برکات حاصل نہیں ہو سکتے جو مقربوں کو ملا کرتے ہیں۔ وہ فیوز جو مقربان الہی اور اہل اللہ پر ہوتے ہیں، وہ صرف اسی واسطے ہوتے ہیں کہ ان کے ایمانی اور عملی حالتیں نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں اور انہوں نے خدا تعالیٰ کو ہر ایک چیز پر مقدم کیا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف اتنی بات کا ہی نام نہیں ہے کہ انسان زبانی طور پر ورود و وظائف اور ذکر اذکار کرتا رہے، بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو اس حد تک پہنچانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت شامل حال ہونے لگے اور انعام و اکرام وارد ہوں۔ جس قدر انبیاء اولیاء گزرے ہیں، ان کی عملی حالتیں نہایت پاک صاف تھیں اور ان کے راست بازی اور دیانتداری اعلیٰ پائے کی تھی، اور یہی نہیں کہ جیسے یہ لوگ احکام الہی بجا لاتے ہیں اور روزے رکھتے اور زکاتیں دیتے ہیں اور نمازوں میں رکوع سجود کرتے اور سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے اور احکام الہی بجا لاتے تھے، بلکہ ان کے نظر میں تو سب کچھ مردہ معلوم ہوتا تھا اور ان کے وجودوں پر ایک قسم کی موت طاری ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو ایک خدا کا وجود ہی رہ گیا تھا، اسی کو وہ اپنا کارساز اور حقیقی رب یقین کرتے تھے، اسی سے ان کا تعلق حقیقی تعلق تھا اور اسی کے عشق میں وہ ہر وقت محو اور گداز رہتے تھے۔ جب ایسی حالت ہو تو قدیم سے یہ سنت اللہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا تعالیٰ تائید اور نصرت کرتا ہے اور غیبی طور پر اسے مدد دیتا ہے اور ہر ایک میدان میں اسے فتح نصیب کرتا ہے۔ دیکھو، مذہب اسلام میں ہزاروں اولیاء گزرے ہیں، ہر ایک ملک میں ایسے 4-5 لوگ تو ضروری ہوتے ہیں جن کو اس وقت تک لوگ بڑی عزت سے یاد کرتے ہیں اور ان کے مجاہدات اور کرامات کا عجیب عجیب طرح سے تذکرہ کرتے ہیں، اور دہلی کا تو ایک بڑا میدان اسی قسم کے بزرگوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر سوچنا چاہیے کہ اگر انسان ایک ڈاکو اور چور سے دلی محبت رکھے تو اگر وہ چور زیادہ احسان نہ کرے گا تو اتنا ضرور کرے گا کہ اس کی چوری نہ کرے گا۔ تو اب سمجھنا چاہیے کہ جب محبت کرنے سے چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کیا خدا سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو بڑا رحیم و کریم اور بڑے فضلوں اور احسانوں والا ہے۔ جو لوگ کرموں، ابگون اور جونوں کی راہ لیے بیٹھے ہیں، میرا یقین ہے کہ ان کو اس راہ کا خیال تک بھی نہیں۔ جب محبت کے ثمرات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جب ایک شخص کو دوسرے سے سچی اور خالص محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں کرتا، تو کیا خدا ہی ایسا ہے کہ جس کی دوستی کسی کام نہیں آتی؟ وہ لوگ قابل الزام ہے جو خدا کو شرمناک الزاموں سے یاد کرتے ہیں۔ مثلا ہندوؤں اور آریوں میں دائمی مکتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکتی خانہ میں داخل کرتے وقت ایک گناہ پرمیشر باقی رکھ لیتا ہے اور پھر ایک وقت کے بعد اس ایک گناہ کے عوض میں ان رشیوں، منیوں اور مکتی یافتوں کو گدھوں، بندروں، سوروں وغیرہ کی جونوں میں بھیجتا ہے۔ مگر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرمیشر ان مقدسوں پر ناراض تھا اور جان بوجھ کر ان کو مکتی خانے سے نکالنا چاہتا تھا تو پھر پہلے ہی ان کو مکتی خانے میں کیوں داخل کیا؟ آخر ان پر راضی ہوگا تو داخل کیا تھا، یہ تو نہیں کہ اندھا دھندی مکتی خانے میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن رضا اور گناہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرمیشر ان پر پہلے ہی راضی نہیں ہوا تھا، اور اگر راضی تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس کو ان کے گناہوں کی خبر نہ تھی، کیونکہ جب اسے خبر ہوئی تھی تب اس نے ان کو مکتی خانے سے باہر نکال دیا تھا۔ لیکن بعض آریہ اس کا یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ان کو مکتی خانے سے اس واسطے نکالا گیا تھا کہ ان کے عمل محدود تھے، اور چونکہ عمل محدود تھے اس لیے ان کا پھل بھی محدود ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو اتنی خبر نہیں کہ ان بیچاروں نے
جو پرمیشر کی راہ میں ایسی سی سختیاں جھیلی تھیں اور اپنا ہر ایک ذرہ اس کی راہ میں قربان کر دیا تھا، تو وہ اس واسطے نہیں تھا کہ چند دن تک تو ہمیں مکتی خانے کی سیر کرا لو اور اس کے بعد جس گندی سے گندی جون میں چاہو بھیج دو۔ ان کی نیتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کی نیتیں صرف اس قدر تھیں کہ 2-4 برس پرمیشر سے محبت کر کے پھر چھوڑ دیں گے تو ایک بات ہے، ورنہ انما الاعمال بالنیات، ان مکتی یافتوں کا کیا قصور؟ یہ تو پرمیشر کا قصور ہے کہ ان کو مار دیا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو پرمیشر کی محبت کو کبھی نہ چھوڑتے۔ انہوں نے تو صرف اس واسطے پرمیشر کی راہ میں مصائب شدائد برداشت کیے تھے کہ جب تک ہم رہیں گے پرمیشر کے ہو کر رہیں گے۔ ان کو پرمیشر کی بے وفائی کا تو خیال نہ تھا۔ ایک شخص کسی سے بہت محبت رکھتا ہے اور آگے پیچھے اس کی محبت کے گن گاتا پھرتا ہے، اگر وہ مر جائے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دشمنی بھی ساتھ لے گیا ہے؟ اور پھر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مکتی خانے سے باہر نکالنے کے لیے جو گناہ پرمیشر نے ان کے ذمے رکھے ہوئے ہوں گے وہ باہر صورت ایک ہی قسم کے ہوں گے۔ یہ تو جائز نہیں کہ کسی کو کسی گناہ سے نکال دیا جاوے اور کسی کو کسی گناہ کے سبب سے، لیکن کیا یہ انصاف ہے کہ باہر نکالتے وقت باوجود ایک ہی قسم کے گناہ کے کسی کو مرد اور کسی کی عورت اور کسی کو گدھا اور کسی کو بندر بنا دیا؟ غرض قصہ کو تھا اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں اپنی صفات کاملہ بیان کر کے ان مذاہب باطلہ کا رد کیا ہے جو عام طور پر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ جو ام الکتاب کہلاتی ہے، اسی واسطے پانچوں وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے کہ اس میں مذہب اسلام کی تعلیم موجود ہے اور قرآن مجید کا ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان کر کے ایک نظارہ دکھانا چاہا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام نہایت ہی مبارک مذہب ہے جو اس کی طرف رہبری کرتا ہے، جو نہ تو عیسائیوں کے خدا کی طرح کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ آریوں کے پرمیشر کی طرح مکتی دینے پر قادر نہ ہو اور جھوٹے طور پر کہہ دیتا ہے کہ عمل محدود ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں نجات دینے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ روحیں تو اس کی بنائی ہوئی نہیں۔ جیسے وہ آپ خود بخود ہے ویسے ہی ارواح بھی خود بخود ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اور روحیں پیدا کر لے، اس لیے یہ سوچ کر کہ اگر ہمیشہ کے لیے کسی روح کو مکتی دی جاوے تو آہستہ آہستہ وہ وقت آ جاوے گا کہ تمام روحیں مکتی یافتہ ہو کر میرے قبضے سے نکل جائیں گی، جس سے یہ تمام بنا بنایا کارخانہ درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بہانے کے طور پر ایک گناہ ان کے ذمہ رکھ لیتا ہے اور اس دور کو چلایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا خدا ایسا قدوس اور قادر خدا ہے کہ اگر تمام دنیا مل کر اس میں کوئی نقص نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی۔ ہمارا خدا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے، وہ ہر ایک نقص اور عیب سے مبرہ ہے، کیونکہ جس میں کوئی نقص ہو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم دعائیں کس طرح مانگ سکتے ہیں اور اس پر کیا امیدیں رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو خود ناقص ہے نہ کہ کامل۔ لیکن اسلام نے وہ قادر اور ہر ایک عیب سے پاک خدا پیش کیا ہے جس سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں پوری کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے اس نے اسی سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یا الہی ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے بڑے بڑے فضل اور انعام ہوئے۔ اور یہ دعا اس واسطے سکھائی کہ تم لوگ صرف اس بات پر ہی نہ بیٹھ رہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ اس طرح سے اعمال بجا لاؤ کہ ان انعاموں کو حاصل کر سکو جو خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں پر ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے۔ ایک شخص جو کھیت کی آبپاشی کرتا اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے، اگر 1-2 ماہ تک اس میں انگوری نہ نکلے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے۔ یہی حال عبادات کا ہے۔ اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور بظاہر نظر احکام الہی کو حت الوسع بجا لاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بو رہا ہے وہی خراب ہے۔ یہ نمازیں تھیں جن کو پڑھنے سے بہت سے لوگ قطب اور ابدال بن گئے، مگر تم کو کیا ہو گیا جو باوجود ان کے پڑھنے کے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا؟ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تم کوئی دوا استعمال کرو گے اور اس سے کوئی فائدہ محسوس نہ کرو گے تو آخر ماننا پڑے گا کہ یہ دوا موافق نہیں۔ یہی حال ان نمازوں کو سمجھنا چاہیے۔ برکریمہ کارہا دشوار نیس، جو شخص سچے جوش اور پورے صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
یہ یقینی اور سچی بات ہے کہ جو خدا کے ہوتے ہیں خدا ان کا ہوتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے، بلکہ ان پر اپنے اس قدر انعام و اکرام نازل کرتا ہے کہ لوگ ان کے کپڑوں سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا سکھائی ہے تو یہ اس واسطے ہے کہ تم لوگوں کی آنکھ کھولے کہ جو کام تم کرتے ہو دیکھ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اگر انسان ایک عمل کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں تو اس کو اپنے اعمال کی پڑتال کرنی چاہیے کہ وہ کیسا عمل ہے جس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے آگے خدا فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے مسلمانوں تم خدا سے دعا مانگتے رہو کہ یا الہی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر اس دنیا میں تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو کہ راہ راست سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بطور قصہ یا کتھا کے بیان نہیں کیا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ جس طرح پہلی قوموں نے بدکاریاں کیں اور نبیوں کی تکذیب اور تفسیق میں ہاتھ سے بڑھ گئیں، اسی طرح مسلمانوں پر بھی ایک وقت آئے گا جبکہ وہ فسق و فجور میں ہاتھ سے بڑھ جائیں گے، اور جن کاموں سے ان قوموں پر خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا تھا وہی ویسے ہی کام مسلمان بھی کریں گے اور خدا تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ تفسیروں اور حدیث والوں نے مغضوب سے یہود مراد لیے ہیں، کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بہت ہنسی ٹھٹا کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر دکھ دیا تھا، اور نہایت درجے کی شوخیاں اور بے باکیاں انہوں نے دکھائی تھیں، جن کا آخری نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اسی دنیا میں ہی خدا تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا تھا۔ مگر اس کی جگہ خدا کے غضب سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ خدا چڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان بسبب اپنے گناہوں کے نہایت درجہ کے پاک اور قدوس خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ ایک شخص کسی ایسے اجرے میں بیٹھا ہوا ہو جس کے 4 دروازے ہوں، اگر وہ ان دروازوں کو کھولے گا تو دھوپ اور آفتاب کی روشنی اندر آتی رہے گی، اور اگر وہ سب دروازے بند کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روشنی کا آنا بند ہو جائے گا۔ اگر یہ بات سچی ہے کہ جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ اس فعل پر ایک فعل خدا تعالیٰ کی طرف سے سرزد ہوتا ہے۔ جیسے اس شخص نے بدقسمتی سے جب 4 دروازے بند کر دیے تھے تو اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ تھا کہ اس مکان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، غرض اس اندھیرا کرنے کا نام خدا کا غضب ہے۔